یہ کیا چاہتا ہے عمران خان؟ بنیادی طور پہ ایک لڑائی چاہتا ہے. وہ اپنی پالیٹکس جوں شرنک ہوتی جا رہی ہے اس سے نکلنے کے راستے پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے ہم تو جو کریں گے وہ ہماری قانونی بھی ذمہ داری پوری کریں گے, سیاسی بھی ذمہ داری پوری کریں گے. لیکن میں عدلیہ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہاں پہ اتنا بڑا واضح الزام ہے اور میں یہاں مطالبہ پیپلز پارٹی کا بندہ ہو کے مطالبہ کر رہا ہوں, اس معاملے کو فوری انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور اگر کوئی قصوروار ہے, جو بھی ہے, میں ہوں, بخاری صاحب ہیں, کوئی بندہ ہے, کوئی ادارہ ہے, اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. کہ اتنا گھناؤنی بات کہ کسی کے قتل کے مقدمے جو پلان کرے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرائے. اور اگر یہ جھوٹ ہے اور اگر عمران خان اپنے ثبوت نہیں دیتا ہے تو پھر یہی سلوک عمران خان کے خلاف ہونا چاہیے. عمران خان کو ہم لیگل نوٹس ایشو کر رہے ہیں. ہم اس لیگل نوٹس میں اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اس اسٹیٹمنٹ کو وڈرا کرے, اور اگر وہ وڈرا نہیں کرتا تو پیپلز پارٹی یہ حق رکھتی ہے کہ وہ اس کے خلاف سول اور کرمنل پروسیڈنگز جو فورمز ہیں, جو عدالت ہے, اس پہ وہ لے کے جائے گی. عمران خان اپنے سیاسی سوچ, سیاسی کردار کے حوالے سے پولیٹیکلی وہ مر چکا ہے. اس نے یہ کل جو بیان دیا آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے, تو پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ یہ بے بنیاد ہے, جھوٹا ہے. عمران خان یہ الزام لگانے کی اس کی عادت ہے, جو روایت ہے, کوئی نئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے یہ کارکن, یا آپ اس موقف پہ جو اس نے اختیار کیا کل عمران خان نے, اس پہ پیپلز پارٹی اپنا موقف دینا چاہتی ہے, اس لیے آپ کو زحمت دی. عمران خان نے جو کل الزام لگایا, یہ الزام عمران خان یہ الزام لگانے کی اس کی عادت ہے, جو روایت ہے, کوئی نئی نہیں ہے. وہ 28 مارچ سے لے کے 2022 سے لے کے آج تک الزامات کی سیاست کرتا رہا, اور ان الزامات کے لیے جو پراپر فورمز ہے کبھی بھی نہیں گیا, اور نہ ہی ان الزامات کو انہوں نے ثابت کیا. بلکہ اس کی زبان میں یہ کہ وہ جی یو ٹرن لیتا رہا, اور میں تو کہتا ہوں وہ یو ٹرن نہیں لیتا, وہ سمر سالٹ لیتا ہے. اور اس نے یہ جو کہا, ایک الزام لگایا جو جھوٹا اور بے بنیاد الزام ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے کسی دہشت گرد تنظیم کو کہ ذمہ داری لگائی کہ اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے, اس کو قتل کیا جائے. اس نے اپنے قتل ہونے کے بارے میں ایک بہت پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور میڈیا سے ٹاک کی تھی کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی, اور وہ میں نے ویڈیو بیرون ملک بھیج دی, اور اس میں کچھ 4 لوگوں کا ذکر تھا. اب اس نے یہ کل جو بیان دیا آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے, تو پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ یہ بے بنیاد ہے, جھوٹا ہے, اور جو سیاسی طور پہ مر چکا ہو. عمران خان اپنے سیاسی سوچ, سیاسی کردار کے حوالے سے پولیٹیکلی وہ مر چکا ہے. وہ ڈپریشن کا شکار ہے, وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے, اور اس بوکھلاہٹ میں آئے دن وہ مختلف اداروں پہ بھی وہ الزام لگاتا ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ فارمر آرمی چیف ہو, تو ان پہ وہ الزام لگاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں نے کل بھی, کچھ دوستوں نے میڈیا پہ, قمر زمان کارا صاحب نے بھی بات کی کہ اس کی الزام کی کبھی بھی حقیقت پہ مبنی کبھی نہیں ہوا. اگر یہ بات ہوتی تو وہ ضرور رجوع کرتا جو آئین اور قانون کے مطابق وہ فورم جو موجود ہے, لیکن وہ کبھی بھی وہاں نہیں گیا. پیپلز پارٹی تو فزیکل ایلیمنیشن کے خلاف ہے. پیپلز پارٹی تو خود شکار رہی فزیکل ایلیمنیشن کے, اور پیپلز پارٹی کی سیاست اس پہ یقین بھی نہیں رکھتی اور بلیو بھی نہیں کرتی اس پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آج ہم انشاءاللہ ان کی لیگل ٹیم, عمران خان کو ہم لیگل نوٹس ایشو کر رہے ہیں. ہم اس لیگل نوٹس میں اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اس اسٹیٹمنٹ کو وڈرا کرے, اور اگر وہ وڈرا نہیں کرتا تو پیپلز پارٹی یہ حق رکھتی ہے کہ وہ اس کے خلاف سول اور کرمنل پروسیڈنگز جو فورمز ہیں, جو عدالت ہے, اس پہ وہ لے کے جائے گی. اس کے لیے آج ہم یہاں آپ کے پاس موجود تھے, اور اب میں درخواست کروں گا جناب فرد اللہ بابر صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. شکریہ. بخاری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں عمران خان کے بیان کے حوالے سے.
ایک تو یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ زرداری صاحب نے کوئی سمجھوتا کیا ہے کہ عمران خان کو ختم کیا جائے. عمران خان کو ذرا سوچنا چاہیے، اس کے جو دشمن ہیں کیا وہ ملیٹنٹس کو ہائر کریں گے کہ اس کو ختم کریں؟ کیونکہ عمران خان خود طالبان خان ہے، اور ایک ہفتہ پہلے اس نے کہا تھا کہ یہ جو اپ سرج ہے ملیٹنسی میں، یہ اس لیے ہے کہ جو معاہدہ میں نے ان کے ساتھ کیا تھا اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو جو شخص خود ملیٹنٹس کا سرپرست ہو، اس کا یہ کہنا کہ ملیٹنٹس کو ہائر کر کے مجھے ختم کرنے کی سازش کی گئی ہے، یہ بذات خود بتاتا ہے کہ اس شخص کا مینٹل لیول کیا ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ مجھے ریئلی یہ لگتا ہے قانونی کا چارہ جوئی جو ہوگی، جو بخاری صاحب نے کہا ہے، وہ تو اپنا راستہ بنائے گی خود، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا دماغ چل گیا ہے. I genuinely believe that Imran Khan is now out of senses, and he is out of senses because of the loss of power. بھئی تو اگر آپ کا لاس آف پاور ہے تو آپ کو تو آئینی طریقے سے پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا گیا، لیکن آپ نے خود اپنی دونوں گورنمنٹیں ختم کر دی، خود آپ نے 2 صوبائی اسمبلیاں ختم کر دی. تو if you have lost your mental balance تو اس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یا آصف زرداری صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو اسمبلیاں نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، آپ کو یہ دونوں حکومتیں نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم اقتدار سے خود محروم ہونے کے بعد اس کا دماغ چل گیا ہے. تو میں یہی 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. ہم کنڈیم کرتے ہیں، قانونی چارہ جوئی ہوگی، اور یہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ شخص جو خود ملیٹنٹس کا سرپرست ہو، اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ ملیٹنٹس کو ہائر کیا جا رہا ہے، یہ خود اپنا مذاق اڑانے والی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. قمر زمان قائرہ. بہت شکریہ. میرے دونوں سینئر ساتھیوں نے آپ سے آج کی غرض و غایت بیان کر دی ہے. عمران خان نے جو کچھ الزام تراشی کی ہے، اگر ان کی سیاست کو ذرا غور سے دیکھا جائے تو عمران خان جب بھی مشکل میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں، تو وہ اپنے مخالفوں، اپنی ناکامیوں کو اپنے مخالفوں پہ ڈال کے، وہ سنسنی خیزی پھیلا کے، وہ اداروں پہ حملے کر کے اس فیز سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیفلیکشن کرتے ہیں. اور یہ میڈنس نہیں ہے، اس کے پیچھے میتھڈ ہے. ان کی ساری پوری تاریخ جو ہے عمران خان کی سیاست کی، وہ اسی سے مزین ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی اپنے خلاف عالمی سازشوں کا، کبھی مقامی سازشوں کا، بہت سارے الزامات کا انہوں نے ایک پلندہ چھیڑا تھا. لیکن جب وہ کئی جماعتیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ نہیں تھیں تو وہ بہت بری تھیں، وہ ڈاکو تھے، وہ چور تھے، وہ فلاں تھے، ان کے ساتھ مل گئے تو سارے گناہ معاف ہو گئے. اسی طرح جب کئی ادارے تھے یا ان اداروں کے سربراہان تھے، جب ان کے ساتھ تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے تو ایک پیج پہ تھے. جب ان کا ساتھ چھوڑا، انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہو کے اپنا کام کریں گے، ہم غیر آئینی کام نہیں کریں گے، تو اس کے بعد عمران خان نے انہیں بھی گالیاں دینا شروع کر دی. اگر کوئی شخص فوج کے سربراہ کو یا فوج کے ادارے اور اپنے دیگر جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان ہیں انہیں غداری سے مرتکب کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ غدار ہے، تو اس سے بڑے الزامات اور کیا ہوں گے؟ یہ کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی اپنے مخالفوں کو جیلوں میں ڈالنا، الزام تراشی کرنا، کیریکٹر اسیسینیشن کرنا اور ان کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کرنا اور خاص مواقع پہ سنسنی خیزی پھیلانا، یہ عمران خان کی سیاست کا ایک وتیرہ ہے. یہ فاشزم کا ہتھیار ہے، اور عمران کی سیاست جمہوری نہیں ہے، وہ فاشسٹ پالیٹکس ہے. اب بھی انہوں نے کیا کیا ہے، اور یہ کوئی خالی الزام نہیں ہے آج آپ کے سامنے، ورنہ وہ روز اس طرح کی ہرزہ سرائی کرتے ہی رہتے ہیں، گالیاں دیتے ہی رہتے ہیں. لیکن آج آپ کو زحمت ہم نے اس لیے دی کہ آپ کے ذریعے قوم کے سامنے بھی رکھیں اور میموری کو بھی اپنی کو ٹھیک کریں. عمران خان نے ایک اسپیسیفک الزام لگایا ہے، یہ ویگ الزام نہیں ہے.
انہوں نے کہا ہے ہماری قیادت کو کہ انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو پیسے دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر پاکستان کی ایجنسیوں کے سرکاری اعلیٰ ادارے جو ہیں ان کے لوگ شامل ہیں. وہ پاکستان کی ایجنسیز کو اور اپنے مخالف لیڈرز کو الیج نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ کام شروع ہو گیا ہے, پارشلی یہ کام یہ ایکٹ ہو گیا ہے, یعنی پیسے دے دیے ہیں. یہ انتہائی گھناؤنا الزام ہے. ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم قوم کے سامنے بھی یہ بات رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہاں پہ مطالبہ کر رہے ہیں آج قوم کو, آج میڈیا کو, ساری سول سوسائٹی کو عمران خان سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے. انہوں نے ایک اسپیسیفک الزام لگایا, انہوں نے یہ نہیں کہا کو ہیر سے ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی نے بتایا, انہوں نے اپنے انفارمیشن کی بنیاد پر یہ باتیں کی ہیں, تو وہ سامنے لائیں وہ انفارمیشن کیا ہے, ان کے پاس ثبوت کیا ہے. اور میں عدلیہ سے بھی گزارش کروں گا, ہم تو ایک جماعت کے طور پہ بالکل اپنا جو لیگل حق ہے وہ استعمال کریں گے, اور یہ خالی ڈیفارمیشن کا کیس نہیں ہے. یہ آپ ذرا غور کریں, خان صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ میرے مخالفوں کو لوگ باہر نہیں نکلنے دیں گے, یہ بازاروں میں نہیں جا سکیں گے, ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, یہ ان کے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکیں گے. اس کے بعد انہوں نے کبھی الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ سلوک کیا, کبھی باقی جگہوں پہ کیا, اور آج پھر جو الزام لگایا ہے ہماری قیادت کے اوپر, ہمارے جو سیکنڈ ایئر ہم بیٹھے ہیں, ہمارے اوپر کل کوئی پی ٹی آئی کا کوئی کارکن جو ہے وہ اسی بات سے انسٹیگیٹ ہو کے کوئی حرکت کرے گا. یہ کیا چاہتا ہے عمران خان؟ بنیادی طور پہ ایک لڑائی چاہتا ہے. وہ اپنی پالیٹکس جو شرنک ہوتی جا رہی ہے اس سے نکلنے کے راستے پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے ہم تو جو کریں گے وہ ہماری قانونی بھی ذمہ داری پوری کریں گے, سیاسی بھی ذمہ داری پوری کریں گے. لیکن میں عدلیہ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہاں پہ اتنا بڑا واضح الزام ہے, اور میں یہاں مطالبہ پیپلز پارٹی کا بندہ ہو کے مطالبہ کر رہا ہوں, اس معاملے کو فوری انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور اگر کوئی قصوروار ہے, جو بھی ہے, میں ہوں, بخاری صاحب ہیں, کوئی بندہ ہے, کوئی ادارہ ہے, اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. کہ اتنا گھناؤنی بات کہ کسی کے قتل کے مقدمے جو پلان کرے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرائے. اور اگر یہ جھوٹ ہے اور اگر عمران خان اپنے ثبوت نہیں دیتا ہے تو پھر یہی سلوک عمران خان کے خلاف ہونا چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جب چاہو آپ لوگوں کی عزتیں اچھالو, جب چاہو ان کی پگڑیاں اچھالو, آپ ان کی زندگیوں کو نفرت کا شکار کر دو؟ یہ بات قابل قبول نہیں ہے. ہمیں انتہائی تکلیف ہے اس بات سے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہماری قیادت کو, ہماری جماعت کو اور پاکستان کے اداروں کو عمران خان پہلے بھی بلیم کر رہا تھا, اور آج اس نے جو الزام لگایا ہے, میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں قوم سے. یہ تو پہلے کہتا تھا, جب اس پہ وزیر آباد میں حملہ ہوا ہم سب نے کہا ہمیں تکلیف ہے, ہم نے کہا عدلیہ سے آپ کمیشن بنائیں. انہوں نے ایک جے آئی ٹی بنائی, پھر دوسری یہ ان کی اپنی گورنمنٹ نے بنائی, ہمارے فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں بنائی تھی. وہ پروونشل گورنمنٹ ان کی تھی, وزیر ان کے تھے, وزیر اعلیٰ ان کے تھے, جو انٹیریئر منسٹر پنجاب کے تھے وہ ان کے تھے, ان کی جماعت سے تھے. انہوں نے جے آئی ٹی بنائی, ایک دفعہ تبدیل کی, دوسری دفعہ تبدیل کی, تیسری, جو اس کا ہیڈ تھا وہی رہا. اور اس جے آئی ٹی کے ہیڈ کے ساتھ ہمارا تو بہت الگ بڑا تلخ تھا. فیڈرل گورنمنٹ تو اس کو وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی, لاہور کے سی پی او کو, لیکن ان کی رپورٹ جو آئی ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے. انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کا اپنا اپوائنٹڈ بندہ تھا, کہ اس کے اندر کوئی بندہ, اس بندے کے جو لاہور والا وزیر آباد والا انسیڈنٹ ہے, جس نے حملہ کیا لڑکے کے ساتھ, کوئی پیچھے اس کے ساتھ شامل نہیں ہے, کوئی معاونت نہیں ہے, وہ اس کا ذاتی فیل ہے. اب بھی عمران خان ہم پہ الزام لگا رہا ہے, اس کے اپنے بنائے ہوئے انویسٹیگیٹرز. سپریم کورٹ میں چلے جاؤ, وہاں کمیشن بن جائے, سپریم کورٹ کا اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور ہم بالکل یہ زوردار مطالبہ کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے, اس معاملے کو حتمی کردار تک, لیول تک پہنچائے, اور جو بھی کوئی ہے سزا دے اس کو. اور اس طرح کے الزامات پاکستان کی سیاست کو رہتی سہتی جو کرنے کی کوشش ہے, ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دیں گے. تھینک یو ویری مچ.